السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج ایک نئی پوڈ کاسٹ میں ہم نے دوبارہ دعوت دی ہے مطیب بھائی کو کہ وہ آج ہمارے ساتھ حالات و حاضرہ پہ ایک ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے، اس پہ بات کریں گے تاکہ کچھ ایسی چیز جو ہمیں نظر آئی ہے یا ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اندر سے یا حالات کے اندر سے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں مطیب بھائی کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا حضور، آج میرا ٹاپک ہے نفرت۔ اس معاشرے میں نفرت کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ نفرت کیوں ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں اور کیسے ہم خود کو اس سے بچا سکتے ہیں، یہ میرا آج کا ٹاپک رہے گا۔ اسی ٹاپک کے سوال سے کہ یار ہمارے رشتوں میں نفرت کیوں بڑھ گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس؟ اگر سب سے کامن چیز کو اگر دیکھا جائے تو برداشت از اے کامن پوائنٹ کہ وہ کم ہو گئی ہے۔ اگر ایک جگہ سے برداشت نہیں ہے، مطلب فرسٹ پرسن برداشت نہیں کر رہا تو سیکنڈ والے کو برداشت کرنا چاہیے۔ پتھر پہ پتھر ماریں گے تو کسی نہ کسی کو تو پھر نقصان پہنچے گا۔ تو ایک جگہ پہ برداشت کر لینا چاہیے، اگر وہ ذرا اسٹرانگ ہے تو دوسرے والے کو ذرا ویک ہو جانا چاہیے۔ اصل میں یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس معاشرے کی جو خامی ہے نا وہ یہ ہے کہ برداشت سے ہٹ کر بھی ایک چیز ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ خود غرضی۔ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اس کی محبت ہوتی ہے، بالکل اللہ کا خوف ہوتا ہے، بالکل۔ اور جب خود غرضی آتی ہے نا تو یہ دونوں چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں، بالکل۔ تو مجھے لگتا ہے خود غرضی اس کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سیلف فش، جو ہم نے لفظ سنا نا انگلش کا سیلفش، خود غرض۔ یہ خود غرض جب انسان ہوتا ہے نا تب اس کو کسی رشتے کی پہچان نہیں رہتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو تبھی جا کے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں سے جلن، اس میں سے حسد، اس میں سے نفرت، پھر وہ جو بوٹے ہیں نا اس کے وہ اس نشوما پاتے ہیں، اگنا شروع کر دیتے ہیں، بیج دم لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی خود غرضی اب بڑھ نہیں گئی؟ پہلے احساس کا نظام زیادہ تھا، ایک دوسرے کو دیکھا جاتا تھا، اب کیا بن گیا؟ ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے، ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا حسد، تو اس سے میرے ذہن میں ایک حدیث بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپس کے تعلقات بہتر کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو اور کوشش کرو کہ آپس کے تعلقات کو بہتر بناؤ۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں سبق بھی اسی بات کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلنا چاہیے۔ اور خود غرضی جو ہے یہ تو پھر کافی بڑے بڑے کام کروا جاتی ہے انسان سے۔ بالکل صحیح، کہ انسان بالکل صحیح، خود کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں معافی مانگا، وہ کیوں نہیں آیا۔ بالکل۔ تو حالانکہ یہ جو آپ نے بات کی ابھی، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ایڈ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جو حق پر ہو نا وہ جا کے سوری کر لے، ایسا ہی ہے، یا وہ بات چھوڑ دے، یا اس کو لگے کہ یار وہ نہیں آئے گا تو خود جا کے جھک لے۔ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی ایک بندہ اپنی طاقت کو یا برداشت کر لے، کنٹرول کر لے۔ بھائی جو میں سمجھتا ہوں طاقتور وہ ہے جو بات کو برداشت کر لے، ایسا ہی ہے، جو بات کو چھوٹا کر لے، ایسا ہی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے شاید ہمارے معاشرے میں نفرت کا زاویہ بھی ذرا کم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آپ کی اس بات سے ابھی میرے ذہن میں ایک کہانی کہہ لیں، قصہ کہہ لیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی عوام میں ایک اس طرح کا معاملہ آیا کہ ایک شخص نے گالی دی کسی کو، تو اس نے اس کو جان سے مار دیا۔ صحیح۔ تو بادشاہ کے معاملے میں مطلب پاس جب مقدمہ آیا تو اس نے پوچھا یار کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا اس نے مجھے گالی دی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو میں نے مار دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اتنا برا لگا تجھے، اچھا چل تو اب ادھر کھڑا ہو اور مجھے گالیاں نکال، 100 گالیاں نکال دی تو نے۔ اللہ۔ تو وہ شروع ہو گیا، اب جتنی کو اس کو آتی تھی اس نے نکالی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بس؟ اس نے کہا ہاں بس اتنی ہی تھی۔ تو بادشاہ اپنے کپڑے دیکھتے ہیں کہ مینوں تو کچھ نہیں ہوا، تینوں کی ہوا سی؟ کیا بات۔ تو کہتا یار اگر برداشت کر لیتا تو جان بچ جاتی، تو یہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا تیری بات سے۔ اصل میں نا اس میں نا دو چیزیں ہیں۔ اس میں آج کل کا جو نظام بنا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ برداشت کرتے ہو لوگ کہتے ہیں کمزور ہے، لوگ کہتے ہیں بزدل ہے، لوگ کہتے ہیں بے غیرت ہے۔ یہ 3 لفظ ایسے ہیں، سوری ٹو سے یہ سچ ہے حضور، سچ ہے۔ آپ دیکھیے آپ کسی بھی بندے کو یا کوئی گالی دے رہا تو کہے گا تو ڈر گئے ہیں، تو دی گل کا جواب نہیں دیتا۔ ایسے ہی بھائی ہمارا جو سمجھنے کا جو نظام ہے نا، یہ سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کے کردار سے نہیں، لوگوں کو اس کی برداشت سے نہیں، بلکہ الفاظ سے کہتے ہیں ہوشیار ہے، طاقتور ہے۔ جو تھپڑ 2-3 زیادہ مار لے بڑا طاقتور ہے۔ یقین جانے میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے
طاقتور وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی دوسرے پہلوان کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے. اور زبان واحد ایک ایسا نفس ہے جس پہ قابو پانے کے لیے آپ کو اندر مارنا ہے. بہت زیادہ مشکل کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے شیطان جو پہلا اٹیک کرتا ہے وہ غصے پر ہی ہوتا ہے. جی بالکل. غصے کی حالت میں وہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ انسان بعض دفعہ اپنے سامنے اپنے والدین کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. دیکھا گیا ہے. بالکل صحیح بات. میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے، ہم ڈائریکٹ بول دیتے ہیں کہ تم نے کیا ہے میرے لیے. ہم لوگ نہیں دیکھتے، خود غرض ہو جاتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہمیں خود پر کنٹرول کرنا چاہیے اور آپس میں تعلقات بہتر بنانے چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے ساری زندگی اسی کا درس دیا. سبحان اللہ. اور صحابہ کو بھی کہتے رہے کہ صحابہ اپنے آپس کے تعلقات بہتر کرو، آپس کے معاملات کو بہتر بناؤ، اور اسی میں بہتری ہے. بے شک. اصل میں بہتری کا جو سیکھنے کا جو تعلق تھا، یا جو سمجھتے ہیں ہم اپنے گھر میں جو سوچنے کا کام تھا، وہ ہمارے اندر ختم ہو گیا. نفرت نہیں بڑھیں گی نا. ایسا ہی ہے. میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ میں سب کے لیے لمحہ فکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے آڈینس کے لیے بھی اور ہم ایک دوسرے کے لیے بھی. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم جب گھر جاتے ہیں کتنا وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے پہ لگاتے ہیں. ایک بات. دوسرا، کتنا غور ہے، کتنا وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ماڈل ہیں. اگر میرا بچے کا جو جس کا وہ فالوور ہے، جس کا وہ فالوور، جس سے وہ فالوئنگ کر رہا ہے، وہ کس چیز کو میٹر کرتا ہے؟ وہ فیشن ہے، اس نے کہاں سے سیکھا؟ وہ بات زبانی ہے، اس نے کہاں سے سیکھی؟ وہ فیشن کا وہ ذریعہ جس میں بے حیائی آ گئی ہے، وہ کہاں سے سیکھا؟ اگر اس نے میری بے ادبی کی ہے، اس میں اتنی طاقت کیسے آئی؟ بالکل. کاش کہ کبھی بزنس کے ساتھ یہ الفاظ بھی جوڑ لیے جائیں سوچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نا ایک بہتر سکول پیدا کر سکتے ہیں، بہتر درسگاہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں میں ایک ایسا بیج پیدا کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ کل صحیح، پرسوں صحیح، کچھ دیر بعد صحیح، اگر وہ پیدا ہوا تو ایک بہترین درخت بنے. ایسا ہی ہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمیں غور کرنا ہوگا. ہم لوگ غور نہیں کرتے. اور اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ نے شاید یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم اگر میری کوئی اچھی بات سنو تو اسے آگے بھی پھیلاؤ اور اپنے عمل سے ظاہر کرو. تو بس ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کرنا چھوڑ دیا ہوا، اس لیے ہمارے گھر والوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہماری کسی بات سے. وہ بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں تیرا بھی پتہ ہے. یہ بات آپ نے جو کی ہے نا، یہ بڑے بڑے جو اچھے ہونے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پیچھے لے جاتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ بڑی بات کی ہے آپ نے. یقین جانے، مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے پاس غلطیوں کا نا انبار ہے. ایسا ہی ہے. ان غلطیوں کو بعض اوقات انسان شرمندگی کے ساتھ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی نہ آئے، کبھی وہ خود چاہتا ہے کہ میری زندگی سے یہ نکل جائیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس کی چاہت اور اس کی سوچ اور دنیا کے حالات اور دنیا کے الفاظ اس کو اس چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ خبردار تو نہیں یہ چھوڑا، یہ خبردار تو پیچھے آیا. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا، ہر کوئی میرے اس رب جیسا تو نہیں ہو سکتا جس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. اکثر یاد وہ ذہن سے ہی نکال دیتا ہے کہ تو نے یہ بھی کیا تھا. سبحان اللہ. تو لوگ یاد کرواتے رہتے کہ تیرا. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں. میں نے لائیو اسٹریم کر رہا تھا تو وہاں پہ نا ایک بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے نا ایک بات کی وہاں پہ. میں نے کہا یار دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنے رب پر نا یہ امید ہے، وہ یہ امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک آواز لگوائے گا فرشتوں کے ذریعے، بھی جاؤ ساری دنیا نو اکٹھا کر کے نا آواز لاؤ شارٹ ٹرم دے وچ، جنہیں میرے دینے نے نا وہ جاوے جنت، جنہیں بندیاں نے دینے نے نا وہ سیدھا ہو جائے، وہ جواب دے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب میں اس کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، وہ تو ہے ہی زیادہ ہے. بالکل. تو جس کی رحمت زیادہ ہو وہ میرے تھوڑے گناہوں کو لے کے کیا کرے گا؟ ایسا ہی ایسے ہی. جو میری غلطیاں لے کر اپنی رحمت کو بڑھا کے دکھانا چاہتا ہے، میری غلطی لے کر اپنی رحمت کو بڑھا کر دکھانا چاہتا ہے، وہ مجھے کیوں بڑے پکڑے گا بھائی؟ میرا عشق کہتا ہے کہ وہ مجھے معافی کا ہر رستہ دے گا، لیکن اگر میں صرف اس کا گناہگار ہوا تو، اور اگر میں نے دنیا کے ساتھ برا کیا ہوا، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہوا، احساس نہ کیا ہوا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا ہمسایہ تم سے خوش نہیں تو رب بھی خوش نہیں. کیا کتنا خیال کرنے کو کہا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک پڑ گیا کہ ابھی ہماری جائیداد میں ان کا حصہ نکلا ہے. وہ میرے بھائی، اگر یہ معاملہ صحابہ کے معاملے میں ہے تو اس کا مطلب رسول اللہ نے کتنے جوش و خروش سے یہ بات کی ہوگی کہ دوسروں کا خیال کرنا. بالکل بالکل. آپ نے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی غور کروایا. آپ نے کہا سنو، نفرت کو کام کرو، محبت کو پھیلاؤ، اور سنو یہ نہ ہو کوئی سبب بنے تو تم ایک کام کرنا، اپنے گھر میں اگر جب گوشت پکاؤ نا تو اس کی خوشبو اگر بڑھے
تو پانی زیادہ ڈال لینا, ساتھ والے گھر میں بھی پیالی بھیج دینا, کیوں؟ اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے. تو اس کا مطلب کہ نفرت ایک ایسا پہلو ہے کسی بھی طریقے سے ختم کرنی پڑے, ختم کر دو. اب اگر آپ کی بات کو دیکھا جائے تو ہم سب خود کو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے, لیکن ان کی اس بات پہ عمل بھی نہیں ہے. وہ کتنا خیال کیا انہوں نے, آپ بھی غور کریں ان کی سب باتوں سے کہ انہوں نے کتنا خیال کیا کہ یار اب بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے فنکشنز وغیرہ میں ہم خیال نہیں رکھتے اپنے محلے کے بیماروں کا, یا ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جس ٹائم پر ہم نے اتنے لاؤڈ اسپیکر میں چھوڑا ہوا ہے تو اس ٹائم پہ کوئی عبادت کر رہا ہو سکتا ہے, اور اگر اس نے کہہ دیا یا اللہ ایسی وجہ تو نہیں آج کر سکتا, تو دیٹ از اے بیڈ تھنگ. اور آپ کی اسی بات سے ابھی مجھے یاد ہے کہ وہ رحمان, میں نے ایک عالم سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بروز محشر ایسا بھی ہوگا کہ اللہ پاک ایک بندے کو اپنے پاس کھڑا کریں گے, اور اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے, تو اس کو بولیں گے کہ اپنے نا ایپ پڑھ. تو وہ نا اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پڑھے گا, تو وہ چھوٹے چھوٹے پڑھتا جائے گا, یا اللہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی. تو جب وہ سارے چھوٹے چھوٹے پڑھ لے گا نا تو ہوگا یوں کہ جو اس نے پڑھے ہوں گے سارے ہی مٹ جائیں گے, سارے مٹ جائیں گے. تو اللہ کہیں گے بس, تو وہ دیکھے گا یار جتنے پڑھے سارے مٹ گئے. تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے تھے. تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا چل جتنے بھی ہیں میں نے سارے معاف کیے. مطلب اپنے معاملات وہ اس طرح سے بھی معاف فرما دے گا کیونکہ وہ رحمان ہے. اچھا, اسی محبت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, اور یہی ہمارا موقف ہے. اس کے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا ہوگا, ایک دوسرے کو سکھانا ہوگا, اور کلی طور پر ہمیں خود ایک محبت کا پیکر بننا ہوگا. ہمیں باتیں چھوڑنا ہوں گی, ہمیں لوگوں کے عیب چھوڑنا ہوگی, ہمیں غلطیاں معاف کرنی ہوں گی, پھر جا کے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں. بالکل اسی چیز کو ایک آخری بات کر کے میں مکمل کرتا ہوں. آپ کی سی بات سے مجھے ایک حدیث مبارک یاد آ گئی جو اسی پر ہے کہ آپس میں صلح رکھو اور ایک دوسرے کو معاف کرو. تو صحابہ فرماتے مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ بیٹھے تھے, تو ایک دم سے نا خود بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور آپ صحابہ کے فرماتے ہیں کہ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے, اور جب آپ مسکرائے تو مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو گئی. ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ اتنا خوش تھے تو ایک دم سے کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ روز محشر ایسا ہوگا, ایک دو بھائی کھڑے ہوں گے اور ایک بھائی دوسرے سے دعویٰ کر رہا ہوگا تو نے دنیا میں میرا حق مارا تھا, تو نے مجھے حق نہیں دیا تھا, تو اب مجھے یہاں پہ میرا حق دے. تو وہ کہے گا یار میرے پتہ نہیں اپنے پورے ہونے ہیں کہ نہیں, میں تو اپنا پھنسا ہوا ہوں, میرا اپنا نہیں پورا ہو رہا, تو میں تجھے یہاں کیسے دے دوں؟ تو اللہ پاک کہیں گے کہ یہ وہ پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ اگر یہ نہیں دے سکتا, یہاں نہیں دے سکتا, تو پھر جتنے میرے گناہ ہیں, جتنے اس نے مجھے نیکیاں دینی تھی اس کے بدلے میں, میرے حق کے بدلے میں جتنی نیکیاں اس کی بنتی تھی, میرے اتنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسرا بھائی یہ دعویٰ کرے گا نا, جب دوسرے بھائی نے یہ دعویٰ کیا تو میرا دل پریشان ہوا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے نا جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے اسے جنت دکھائی. تو اسے جنت دیکھی تو اللہ پاک کہنے لگے کیا دیکھا تو نے؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ چاندی کا شہر ہے اور سونے کے محلات بنے ہیں. تو یا اللہ یہ کس کا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا. تو یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ پاک اس کو کہتے ہیں تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے. اب وہ اس کا تجسس پڑا, یا اللہ میں بھی, وہ کیسے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دیتا تو وہاں دیکھیں حقوق العباد ہے یہ. اور میں نے حدیث پڑھی سنی تو حقوق العباد ہے, لیکن اللہ اس طرح بھی موقع دے رہا ہے کہ اچھا چل یہ لے لے, اسے معاف کر دے. تو یہاں پہ بھی یہ معاملات ہوں گے. تو جب وہ اتنی مہربانی کر رہا ہے, اگر اللہ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے کہ بھائی ہر غلطی پہ بس پھانسی ہے تو پھنس گیا پھر. وہ تو شکر ہے 49 پہ وہ معافی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی لینے اور توبہ کرنے کی توفیق دے, ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو, جزاکم اللہ. جی آپ نے ایک نفرت کے ٹاپک کو سنا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے حساب سے بہتر کر سکتے ہیں, ہم نے صرف ہائی لائٹ کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا اس نالج کو جو ہم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں, اللہ اس کے صدقے ہمارے دل کو بدلے اور بہتر انسان بنائے. ایک ہی ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.